میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، اور قرآن حکیم کی آلموسٹ ساری صورتیں ہی اکا دکا کے سوا جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہ ٹروتھ جو ہے سب سے پہلے ریویل کیا ہے حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جن کو فوت ہوئے آلموسٹ 100 سال گزرے ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی آپ سمجھ لیں دادا استاد، غامدی صاحب کے بھی دادا استاد، جو امین احسن اصلاحی صاحب تھے جو غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے مشترکہ استاد ہیں، ان کے وہ استاد تھے۔ انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا اور یہ حقیقت ان پہ اللہ تعالیٰ نے کھولی۔ ظاہر ہے قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور انہوں نے کوئی اس کو انوینٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے احادیث پہ جب تفکر کیا، پھر قرآن پاک کی آیات دیکھی تو ان کو آئیڈیا ہوا کہ واقعی تو جوڑوں کی شکل میں ہے۔ صورتوں کو اگر آپ کریٹیکلی واچ کریں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک جوڑا ہے۔ حدیث میں بھی المعوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں ان کو کہا گیا ہے۔ اور انسان میں بھی مرد و عورت کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتا ہے، لیکن ایک مشترکہ چیز کی اچیومنٹ کے لیے وہ جوڑا جو ہے یعنی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ دونوں کو بنایا گیا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بڑا پرفیکٹ جوڑا ہے۔ سورۃ الفلق میں ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور سورۃ الناس میں ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ پناہ مانگی گئی ہے جو داخلی ہیں، جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، باہر سے حملہ ہونے والی خارجی چیزیں اور داخلی چیزیں، جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران بھی جوڑا ہے، سورۃ البقرہ میں جیوز اور سورہ آل عمران میں کرسچنز، اور اس کا اشارہ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن دو پرندوں اور دو بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، دو چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم الفاظ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ صورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی بخاری مسلم میں آپ کو اس کے کئی ایک فضائل مل جائیں گے۔ میں نے آلریڈی مسئلہ نمبر 112 ABC 3 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ ان لیکچرز کو دیکھ لے۔ اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بد کے میں نے پھر تلاوت روک دی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، اور بیسیکلی وہ فرشتے تھے، اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ اچھا، یہ ایکسپیرینس اب نہیں ہوں گے، اس طرح کے ایکسپیرینسز نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کھڑی کر رہا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتے تو ہم اس کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب کھانا کھاتے ہوئے نوالا آپ کے ہاتھ میں اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرنا تھا، وہ نئی امت کھڑی کی تھی۔ سر اس لیے پھر ان کا پیشن آپ نے دیکھا ہے نا
کہ بڑی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ انہوں نے دنیا کی سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں. ان کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی غلط دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. اسی تو ان کا کانفیڈنس لیول عروج کے اوپر تھا.